ہو علم کا چراغاں کہ اصلاح امت ہو جائے۔ سامعین محتشم، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جہاں ہم کرامتیں سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر ہمیں دعائیں کروانی چاہیے، تو یہ جب کہ سرکار کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنی امت کے لیے حضرت اویس کرنی کو کہا کہ وہ دعا فرمائے، تو نیک بندوں سے دعا کرانا اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو جہاں یہ سنت ہے وہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ آئیے آپ کی چند نصیحتیں سنتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دفعہ مالدار لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے مالدار لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال کے ذریعے بھلائی نصیب ہو جائے تو تم جو ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ پھر آگے آپ حدیث پاک جو ہے وہ نصیحت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے عیال کے ساتھ ہمدردی کرو، بھلائی کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی جو اللہ کے عیال کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ عیال سے مراد کیا ہے۔ عیال سے مراد عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا، تو چونکہ جس کی کفالت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے عیال کہلاتے ہیں، تو ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، تو اسی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مخلوق کو جو ہے وہ عیال فرمایا۔ تو اس نصیحت سے یہ پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرے، اسے کسی بھی طرح فائدہ پہنچائے۔ تو علماء اکرام یہاں لکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہر طرح سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے تو وہ علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال کے ذریعے، یعنی جس کے اندر وہ مہارت حاصل رکھتا ہے اسی کے تحت وہ ہے وہ لوگوں کے اندر ہمدردی بانٹے، تو اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ دعا گو ہوں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو علم کا چراغاں کہ اصلاح امت ہو جائے۔